بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات. پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا, پاورڈ بائی آل پر ٹینکس اینڈ ڈالڈا. جی ہمیشہ کی طرح آج ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے مہمانوں سے سوالات کرتے ہیں سوشل ایشوز پر, ہیلتھ کے حوالے سے, اور طب نبوی کے نسخوں میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہم مختلف بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا تڑکا میں ہمارے گلزار صاحب بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت آغا عباس صاحب, اور دوسری حضرت عزیز شخصیت جو آج اسپیشلی ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں, ہمانی گروپس کے CEO ہیں, بزنس مین آف دا ایئر 2019 کے کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں, اور ایک بڑی اچھی فیملی ہے. ان کی مسز کو وومن آف دا مڈل ایسٹ کا ایوارڈ ملا, جو فرسٹ پاکستانی تھی. تو جب ایوارڈ ملا تو پاکستان کا نعرہ لگایا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور یہ پاکستانی کی پہچان ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بطور ہربلسٹ 35 سال سے زیادہ کا ان کا تجربہ ہے, اور اس کے علاوہ ہمانی R&D ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کرتے ہیں. ہر دل عزیز شخصیت میرے تو فیملی ممبر کی طرح ہی ہیں, جناب مصطفیٰ ہمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھی شخصیات کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے, تو میں ان خاتون کا بھی ذکر کروں جو جب سے ہماری ٹرانسمیشن میں آئی ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کا انداز بیان ہے, اور انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے نہ صرف دیکھنے والوں کے بلکہ یہاں سیٹ پر بھی جتنے لوگ موجود ہیں ان کے بھی دل جیت لیے. بہت ہی پیاری شخصیت ارم ضیاء صاحبہ. ماشاء اللہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں میرے خیال سے لیڈیز فرسٹ. تو آپ نے انٹروڈکشن ایک اور بہت ہی ہماری آئی ایم سوری ہماری چوتھی گیسٹ جو ہیں وہ ہیں سونیا لودھی صاحبہ, کے جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں. صحت کیونکہ انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور جس کا خیال رکھنے کے لیے سونیا لودھی صاحبہ ہمیں آ کر بہت اچھی ٹپس بتاتی ہیں. ویلکم. اور بہت خوبصورت دکھتی بھی ہیں ماشاءاللہ. جی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کا تڑکا کہ ہم سب کے بادشاہ ہمارے اپنے گلزار صاحب. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور دعائیں آپ کے ساتھ, اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. اور بہت اچھی طرح سے رمضان گزر رہے ہیں, اور امید ہے اسی طرح سے پابندی کے ساتھ رمضان کی جو برکات ہیں وہ بھی سمیٹتے جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام چیزیں جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوتی جائیں. اور آج میں نے بہت ہی چین والی ایک نئی چیز پہنی ہے, اور وہ ہے ماس جی کی طرف سے وارڈروب بائی ماس جی. اور بہت اچھے سائزز ہوتے ہیں, گھر بیٹھے آپ اس کووڈ کے دور میں آن لائن جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں اپنے سائز, اور انشاءاللہ آپ تک گھر پر پہنچ جاتا ہے ماس جی. جی آپ نے آج جی میں نے آج پرنیا بے عائشہ جواد, بہت ہی خوبصورت کرتے کا سٹائل ہے ماشاءاللہ, بہت لائٹ ویٹ اور بہت ڈیلیکیٹ سا کام کیا ہوا ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جولری جو ہے وہ میں نے آسیہ سائل کی بیٹی جو ہے مدیحہ سائل خان, ان کی جولری ہے. ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآنی آیات کو یہ اس کو بہت خوبصورتی سے پیسٹ کرتی ہیں لاکٹس کے اوپر, رنگس کے اوپر اور ایئر رنگس کے اوپر. تو جن کو ایسی جولری پہننے کا شوق ہے وہ فوراً ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مدیحہ سائل خان کی ویب سائٹ پر جائیں. اور جیسے یہ آپ میری رنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نام کو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس پر سجایا ہے. جی بغیر وقت ضائع کیے ہم جائیں گے اپنے مہمانوں کی طرف, مگر آپ بتا دیجئے گلزار صاحب کہ آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج میں جو ہے ایک ٹوسٹ چکن آن ٹوسٹ, یعنی کہ ایک نئی چیز ہے وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تیاری کروں, سب سے پہلے جو کووڈ کے دور میں ایک مشکلات ہوتی ہیں, اس چیز کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں میری طرف سے بالکل 100% گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ کا واش بار بار کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پرابلم جو ہے نا اس سے آپ بچ سکتے ہیں, یعنی کہ اس جراثیم وغیرہ سے. تو خود بھی کریں اور بچوں کو خاص طور پر اس کے بارے میں ضرور انفارمیشن دیں کہ کس طرح سے آپ نے ہاتھ کو واش کرنا ہے. تو لائف بوائے کا جو ہے سوپ ہم نے استعمال کیا اس طرح سے انگلیوں کے بیچ میں, انگلیوں کے پیچھے, ناخن کے اندر, اور اس طرح سے آپ نے ہاتھ کو واش کرنا ہے. خود بھی کرنا ہے, بچوں کو بھی سکھانا ہے. اتنی سی کام سے جو ہے نا آپ بہت اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کو سیو کر سکتے ہیں, کووڈ سے بچ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس سبروسو ہے. سبروسو کا جو ہے نا یہ ایکوا بڈی, یہ بچوں کے لیے بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے. یہ اس کے اندر کچھ
नेगेट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ शक्ल में बने हुए, तो ये बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसको बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ जो है रोज़ पेटल से हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगा ताकि जरासीम से हम बच सकें, और इसे आप डस्टबिन में ज़रूर डाल दें ताकि तमाम जरासीम डस्टबिन के अंदर चले जाएं। जी प्लीज़। माशाल्लाह। आप इजाज़त दें तो सवाल का जी, सिलसिला। बिल्कुल, आज बिस्मिल्लाह। जुम्मे का दिन है, आज जेंट्स फर्स्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा अमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, इम्यूनिटी टी क्या है ये तो मैं तो पर्सनली तौर पर जानता ही हूँ, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं WBPI हिमानी की जानिब से जो इम्यूनिटी टी है ये आखिर है क्या, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसके फ़वाइद क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया, मौका मिला आने का। इम्यूनिटी मैंने लास्ट ईयर जब पेंडेमिक अनाउंस हुआ था उसके बाद ही मैंने रिसर्च करके कोई 7 जड़ी बूटियों से मिलकर ये बनाई गई है। हम लोग 4 हर्बलिस्ट दुनिया के कोने कोनों से इस पर रिसर्च करें, तो इसका जो बेस है वो आर्टिमीसिया हर्ब्स है जो नमूनिया का बेस्ट इलाज है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर वो है जो एंटीवायरल है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपको प्रॉपर करती है। और उसके साथ मैंने एक ऐसी हर्ब्स डाली है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रिसर्च थोड़ी सी चेंज है, जैसे आइसोलेशन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मतलब अच्छा। हाँ, आइसोलेशन के ख़िलाफ़ मतलब देखिए, एक चलते फिरते आदमी को 4 दीवारी के अंदर आप बंद कर देंगे तो उसका तो इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाना है, उसने तो डिप्रेशन में चले जाना है। मेरा मकसद ये भी नहीं कि आप किसी मेले में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, ऐसा नहीं। आप बेशक डिस्टेंसिंग रखें, खुली फ़ज़ा में जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और अपने तौलिए, चम्मच, ग्लास, प्लेट वो सारी चीज़ें आप अलहदा रखें, मगर एक 4 दीवारी के कमरे में आप बंद नहीं हो सकते। तो मैंने इसके अंदर वो हर्ब भी डाली है जो एंटी डिप्रेसिंग है। अच्छा। ऐसा करके ये मुकम्मल ये क्या, और फरहान यू नो वेरी वेल कि जब मैं ये बना रहा था तो मैं बड़ा फ़िक्रमंद था कि मैं इसको ट्रायल किस पे कराऊंगा। आई वाज इन दुबई दैट टाइम, और इत्तेफाकन 14 माह रमज़ान लास्ट ईयर इसकी रिसर्च कंप्लीट हुई। 17 तारीख को मुझे ख़ुद कोविड हुआ, 19 तारीख को मेरी बेगम को हुआ, और 20 तारीख को हम दफ्तर के टोटल 17 आदमी जो हैं हम लोग टोटल कोविड का शिकार हो चुके थे। और अल्लाह ने इतना करम किया कि हमें इस चाय से बड़ा फ़ायदा पहुँचा। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक इम्यूनी ऑयल मौजूद है, वो जो 4 किस्म के हर्ब से मिलकर बना है। वो उसका स्टीम लेना है, मतलब 4 कतरे गर्म पतीली के अंदर आप डाल दें और उसका आप स्टीम लें तो वो आपको इंतहाई फ़ायदेमंद होगी। इस वक्त जो तीसरी लहर आई है जो हमारे पड़ोस ममालिक में जो, और हमारे PM साहब भी जो है बड़े ही इसमें वरीड है अबाउट इट। आप यकीन जाने, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से सबसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोविड है, ऐसा नहीं कि कोविड नहीं है, बट ये डेडली नहीं है। यू कैन मैनेज इट वेरी इजीली। अभी पिछले महीने मुझे फिर कोविड हुआ, सेकंड टाइम। अच्छा। और मैं इंडोनेशिया में था और वहीं मुझे कोविड हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदाउट आइसोलेशन मैं 24 आवर्स के अंदर नेगेटिव करके बाहर निकला हूँ वहाँ से। तो यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज इट। तो इसके जो ऑयल है आपको जो स्टीम लेना है, देखिए 60 डिग्री पे ये किल होता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको स्टीम लेकर इसको किल कर और इसमें बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, और जैसे कि अभी सब देखने वालों को भी मालूम है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस हवाले से आपकी मालूमात हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। और आपकी मालूमात की रोशनी में मैं आगा साहब से पूछना चाहूँगी कि हमेशा जितनी भी देसी चीज़ें होती हैं उनके फ़ायदे होते हैं, नुकसानात नहीं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप ये बताएं, आँखों के हवाले से जो लोग सुरमा लगाते हैं और बग़ैर तहक़ीक़ किए सुरमा लगा लेते हैं, हर तरह का सुरमा आँखों में लगा लेते हैं, उससे आँखों को क्या नुकसानात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मेरे पाक नबी की अगर हम हर सुन्नत को अपना लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से जान ही छूट जाए। लेकिन हम चूँकि बड़े ख़सारे में हैं, हम बड़े ख़सारे में, क्योंकि कुरान ने कह दिया कि इंसान ख़सारे में है। यकीन जानिए हम बड़े ख़सारे में हैं, और साइंसी तहक़ीक़ अब आ चुकी है। अब तो लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं कि इसके तिब्बी इतने फ़ायदे हैं सुरमा लगाने के। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से क़ब्ल, मतलब बिस्तर पे लेटने से क़ब्ल सुरमा लगाते थे और आँख बंद करके लेट जाते थे, और सुबह सादिक में, रोज़ारी बात है, आप मुँह हाथ धो लीजिए। तो
اب دنیا پریشان ہے, دنیا سرمے کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے. اب اس کے طبی فائدے یہ ہیں کہ برین ہیمریج ہونے سے بچاتا ہے, آپ کو برین ہیمریج سے بچائے گا. اب بلڈ پریشر کے جتنے مریض ہیں اگر وہ لگائیں, اتنی مہنگی مہنگی ادویات بلڈ پریشر کی کھا سکتے ہیں, لیکن ایک سرما نہیں لگا سکتے. سرما لگانے سے برین ہیمریج نہیں ہو سکتا, فالج اور لقوہ نہیں ہو سکتا. اور یورپ میں ایک بیماری ہے جو 60 پلس یا 50 پلس لوگوں میں آتی ہے کہ ان کی یادداشت میموری خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی پہچاننا بھول جاتے ہیں. یہ یورپ میں زیادہ ہے, پاکستان میں بھی ہے. بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں عباس بھائی, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں تو آپ سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل, کوکا کولا, ٹینک, آلپرز اور ڈالڈا نے. بریک پر جانے سے پہلے عباس بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا سرمے کے حوالے سے, مگر اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سرمے کا استعمال کرتے تھے اور کتنی سلائیں آنکھوں میں ڈالتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بات ہماری انکمپلیٹ رہ گئی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بزرگ لوگ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو رستہ بھول جاتے ہیں اور اکثر اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے. بھانجی آئے, بھانجا آئے, وہ پہچانتے نہیں ہیں, ان کی میموری ویک ہو جاتی ہے. یہ سرمے کا ایک کمال ہے کہ 100 سال تک آپ کے حافظے کو اتنا قوی رکھتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. 100 سال کی عمر تک اتنا حافظے کو قوی رکھتا ہے, کیونکہ یہ بڑھاپے میں دماغ کو سکڑنے نہیں دیتا. جب دماغ کو سکڑنے نہیں دیتا تو یہ والی بیماری, یہ والی عادت آتی نہیں ہے. اب ہم لوگ دیکھیے کتنی غفلت میں, ہم اس سے کتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں. پلکوں کو گھنا گھنا کرتا ہے, آئی بروز کو بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہت تیز کرتا ہے. اس کا تعلق دماغ سے, دماغ کو فوری سکون پہنچاتا ہے. آگے میں کوئی نسخہ بتاؤں گا جس سے دماغ کا سر کا درد بھی غائب ہوتا ہے. اچھا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. میرے مولا 4 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں سرمے کی لگایا کرتے تھے. زیادہ تر روایات میں یہ ملتا ہے اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ 3 سلائیاں بائیں میں, 3 سلائیاں دائیں میں. بس تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 4 سلائیاں اگر آپ دائیں میں لگائیں گے, 3 سلائیاں بائیں میں لگائیں گے, لیکن لیٹتے وقت, سوتے وقت لگائیے. اس کو لگانے کے بعد پھر آپ آنکھیں کھول کے آپ چلیے پھر, یعنی اس کے فائدے کم ہوں گے. آپ لگانے کے بعد پرسکون ہو کے سو جائیے, زیادہ بہتر ہے کہ سو کے پڑھیں. جی ارم صاحبہ, آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتوں کو مضبوط کیسے بنائیں. اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پہلے دور میں جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی تھیں ان کو بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا. لوگ ان کا سلیقہ طریقہ دیکھتے تھے, ان کی ایجوکیشن دیکھتے تھے, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کا کردار دیکھا جاتا تھا. مگر آج کے دور میں ایسا نہیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, خاص کر ہماری خواتین اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شہر کا تبدیل ہونا, شاد رہنا اور اداس. شہر کا تبدیل ہونا, شاد رہنا اور اداس, رونقیں جتنی یہاں ہیں عورتوں کے دم سے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اب تمہارا جو سوال ہے, دیکھو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو بڑا کلیئرٹی میں اس کا جواب ہے کہ پہلے زمانے میں, اور یہ حدیث میں بھی ہے, کہ تم اس کا کردار دیکھو کہ وہ خاندان کیسا ہے, کردار کیسا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ پھر اس کی شکل و صورت دیکھو, اور تیسرے پہ مالی حیثیت دیکھو. اب ہمارا زمانہ الٹ چکا ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مالی حیثیت کتنی ہے, آنیسٹلی شکل سے بھی پہلے, کہ بھئی لڑکی کتنا جہیز لائے گی, لڑکے کو کتنا سپورٹ کر سکتی ہے, ہمارے گھر کو کتنی چیزوں سے بھر سکتی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد بات شکل پہ آتی ہے. بہت سخت الفاظ کہہ رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں. کردار تو شاید دور کھڑا کہیں ہنستا ہے. جیسے کبھی کبھار تہذیب ہمارے پرچے اڑاتی ہے نا, ایسے کبھی کبھار کردار پرچے اڑا رہا ہوتا ہے. اور پھر اسی قسم کی بہو لا کے وہ جو ساس صاحبہ ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اس بہو سے اتنی شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ نہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈ کو میچ کیا ہوتا ہے,
نہ آپ نے اپنی ویلیوز کو میچ کیا ہوتا ہے, آپ کو صرف وہ چکا چوند نظر آئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس چاند کے ٹکڑے کو ہزاروں ستاروں کی موجودگی میں لے آتی ہیں. اور جب آپ اس کو لے کر آتی ہیں, وہ ظاہر ہے جب جس چیز جو تربیت ہماری ہوتی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کا نفس اس کو عادی بنا لیتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کو وہ وہی کرے گی. پھر اب اس میں وہ شکایتیں بھی چل رہی ہیں, لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, بیٹے کو بھی دور کر دیا, کیونکہ ہم کردار, اخلاق اور خاندان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہے. ماشاء اللہ. اچھا سونیا لودھی صاحبہ, ہم کیونکہ جب جس بھی ہیلتھ کے حوالے سے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری ٹیم ریسرچ کرتی ہے کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو پھر سوالات تھے کہ جس طرح آنکھوں کو کیسے فریش رکھا جا سکتا ہے, اور جو بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور وہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں, سویلنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے کئی سارے ریزنس ہوتے ہیں, اینڈ اسپیشلی جو سویلنگ ہوتی ہے یوزولی وہ جیسے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں یا اب رات کو آپ دیر تک جاگ رہے ہیں, آپ کی نیند کم ہوئی ہے تو آنکھیں آپ کی سوج جاتی ہیں, تھوڑا سا ڈارک سرکلز بھی اپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے آزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آئس کیوبس, آپ سبھی جانتے ہیں آئس کیوبس تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں. تو آئس کیوبس کو آپ لے کے اپنے ایسے سراؤنڈنگس میں سلائٹلی اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز موو کیجیے. سویلنگ آپ کی جلدی سے ختم ہو جائے گی اٹھنے کے بعد. سو دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھلا کٹورا یا کوئی ایسا کوئی پاٹ یا کوئی کچھ ہے, بول ہے, اس کے اندر آپ ٹھنڈا, تیز ٹھنڈا پانی بھر لیں اور بہت ساری آئس کیوبس ڈال دیجیے. یہ ایک کورین میتھڈ بھی ہے. اس سے آپ کی سویلنگ تو ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ وہ آئس کے بعد نیچے اتر کے آ جاتی ہے. سو اس سے آپ کی سیکنڈس میں سویلنگ دور ہو جائے گی, آپ کے پورس بھی ٹائٹ ہو جائیں گے, اسکن بھی فریش ہو جائے گی. یہ کورین میتھڈ کہلاتا ہے. دوسری چیز, اس کے بعد تھرڈ چیز یہ ہو جائے گی کہ ایکسرسائز آنکھوں کی. آنکھوں کو کلاک وائز ایسے اور ایسے گھمانا ہوتا ہے. دوسری چیز آسان طریقہ کہ آپ اپنے تھم کو اس طرح سے سامنے رکھ لیجئے اور اسی کو ایسے موو کیجئے, کیونکہ خود سے موو کرنے میں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ چکر آ جاتے ہیں, سر اسپن کرنے لگتا ہے. سو اس سے کہیں بہتر یہ ہوگا آپ اپنے تھم کو, اپنے انگوٹھے کو ایسے رکھیے اور ایسے کلاک وائز گھمائیے سلولی, اور اسی طرح سے اینٹی کلاک وائز گھمائیے. یہ آپ کی آنکھوں کی ایکسرسائز ہے. ساتھ میں کچھ قطرے زیتون کے تیل کے یا ناریل کے تیل کے لے کے ایسے اپنے ٹپس پر اور ایسے مساج کیجیے, کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. یہ طریقہ بہت مفید ہے. اور کتنے دورانیہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا دیر تک کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ سلولی, اسپیشلی یہ چیز اگر آپ سونے سے پہلے ریش نہیں ہو جائے گا, بالکل ایک بالکل ایک ڈراپ, دیٹس اٹ. یا اگر آپ کے پاس کوئی نائٹ کریم ہے اچھی, کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں, ہمانی ہربس کی بھی نائٹ کریمز موجود ہیں بڑی زبردست قسم کی. تو اگر آپ ان کو ایک ایک ٹپ پہ لگا کے کریں گے آپ کو بہت اچھا. نائٹ کریمز پہ تو یوزولی چیزیں بھی بہت ایسی ڈالی جاتی ہیں نا, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مصطفیٰ صاحب آپ سے بہت ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مگر اس سے پہلے کچھ خوشبو سی آ رہی ہے تو میں گلزار صاحب کی طرف جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ یہ اتنی اچھی خوشبو جو آ رہی ہے آپ نے کیا بنایا؟ جی ابھی میں نے جو اپنا سبروسو ہے اس کے جو ایکوا بڈیز ہیں یعنی کہ جو نیگٹس ہیں وہ تیار کیے ہیں. بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں, اسٹارز بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر فش کے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے فرائی کیا اور اس کے ساتھ میں آج جو ایک ریسپی تیار کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے بریڈ آن ٹوسٹ, چکن بریڈ آن ٹوسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں قیمہ چاہیے ہوگا چکن کا, اور اس میں ہم نے تھوڑا سا لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ ایڈ کر دینا ہے, تھوڑا سا گرم مسالہ اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ کھانے کا چمچ, اور نمک حسب ضرورت ہمیشہ ہاتھ سے ڈالیں, اس سے اندازہ صحیح رہتا ہے. اور ایک اور ٹپ کہ اگر نمک کو ہاتھ میں سونگ کر اگر ڈالا جائے تو کبھی بھی نمک زیادہ کم نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ناک کے اندر نہیں ڈالنا ہے, صرف سونگنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر پھر ایک انڈا بکرے کا, اور اس کو جو ہے آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور اس کو جو ہے آپ نے ڈبل روٹی کے پیسز گھر پہ ہوتے ہیں, اکثر ہم لے آتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو ایک نئی چیز بنانا سکھا دوں. تو یہ آپ نے ڈبل روٹی کا ایک پیس لے لیا اور اس کے اوپر یہ بیٹر اچھی طرح سے, یہ چپک جاتا ہے اس لیے کہ چکن ہے, تو یہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے چپک جائے گا. اور اس کو آپ نے چاروں طرف لگانے کے بعد اسے آپ نے کٹنگ بورڈ پر رکھا. رکھنے کے بعد اس کو پہلے ایسے ٹرائنگل میں کاٹا, اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو اور اس طرح سے کاٹ لیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز بن جائیں گے. افطار کے لیے
اس سے بہترین ڈش کوئی اور نہیں ہو سکتی, اور ضرور بنائیں, انجوائے کریں. اور اسے میں جا رہا ہوں فرائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, 250 سینٹی گریڈ کے اوپر. تو یہ فرائی ہو جائے گا, اور جس جگہ پہ یہ چکن لگا ہوا ہو نا, اس سائڈ سے آپ نے اس کو الٹا ڈالنا ہے. بعد میں آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دوں گا ڈرنک کے لیے. بہت بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں نے افطار پہ ٹرائی کر کے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو کیسا لگا. بالکل بالکل. مصطفیٰ صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو ٹی آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے یہ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو, چاہے وہ کووڈ والے پیشنٹس ہوں یا کووڈ کے بغیر, کیا وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس میں ایسی ہرب ہے جو آپ کی ریسپائریٹری سسٹمز کو جو پراپر کرے گی, تو یہ چاہے ان کے لیے بھی بہتر ہے, چاہے کووڈ ہوا ہو یا نہ ہو, ایز ویل ایز اس کے اندر جو امیونی آئل ہے وہ آپ کی ریسپائریٹری سسٹم کو پورا کلیئر کر کے آپ کے لنگس کو اس طرح سے کر دے گی کہ یو کین بریتھ ایزیلی, اور آپ کو سارے کنجیشن وغیرہ سارے جو ہے وہ ختم کرے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کورونا ہے وہ ہٹ جو ہے وہ لنگس کو کرتا ہے, اور وہاں پر اس میں چیز آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت جو وبا ہے, جو عام حالات میں ہمیں جو بچنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ ایک روزمرہ معمول بنائیں کہ ڈیلی آپ کو اسٹیم لینا ہے. جس طرح سے ہم کھانا کھائیں گے, اسی طرح سے جیسے عبادت کریں گے, اسی طرح سے آپ کو اسٹیم لینا ہے. کیونکہ یہ 60 ڈگری پہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ کل کرتا ہے, یہ 2 دن آپ کے یہاں رہتا ہے, اس کے بعد یہ سیل کے ساتھ ملتا ہے, پھر یہ اندر جاتا ہے. تو اگر آپ کے روٹین میں ہوگا کہ آپ روز اسٹیم لیں گے تو یہ یہی انیشیل سٹیج پہ ہی یہ اس کو کل کر دے گا. ٹی ہے اور اسی سے اسٹیم بھی لینا. اس کے ساتھ ایک آئل ہے, اندر باکس میں ہی ہے, ایک آئل ہے, اس سے آپ کو اسٹیم لینا ہے. اور ساری انسٹرکشنز اوپر لکھے ہوئے کتنے قطرے استعمال کرنے ہیں. جی ہاں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا آغا صاحب, آپ نے سرمے کے حوالے سے بتایا تو, لیکن لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی پھر بھی لوگ اکثر سرمے کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ کرے کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچے. اب لوگ اگر سرما لینا چاہیں, جس طرح آپ شہد کے بارے میں بتاتے تھے کہ اچھی چیز, اچھا شہد کہاں سے ملے گا, تو اس طرح سرما اچھا کہاں سے ملے گا, کہاں سے اویلیبل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سرما تو ہمارے کراچی میں تو بہت آرام سے دستیاب ہوتا ہے اور تقریباً جگہ جگہ مل جاتا ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے پاکستان کے لوگ کافی حد تک سرمے سے مستفیض ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, خود دیکھا ہے, جو لوگ مجھے ٹیلی فون کالز کرتے ہیں تو سرمے پہ بڑی بات کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کون سا سرما لگانا چاہیے, لیکن وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں سے سب سے پہلے ایک محض آرائی شروع ہو جاتی ہے. بیگم کہتی ہیں سرما لگا لیا تو واپس گھر نہیں آنا, کہیں اور چلے جانا, مطلب ایک محض آرائی ہوتی ہے. خواتین یہ روٹین ہوتا تھا, ہماری والدہ بھی صبح اسکول جانے سے پہلے ہمیں سرما لگاتی تھی بچپن میں, کیونکہ آنکھیں کالی ہو جاتی تھی, اس لیے ہم نے لگانا چھوڑ دیا. اب چونکہ اتنا رجحان نہیں رہا تو لوگ ذرا کتراتے ہیں. لوگ بولتے ہیں بھئی سرما لگانے کے بعد آپ محفل میں الگ ہی نظر آتے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن سرمے لگانے کے بے انتہا فائدے ہیں, نہ شرمانا ہے نہ گھبرانا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں, ہم وہ خوش نصیب امت ہیں الحمدللہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں, کوئی پوری دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے نبی نے ہمیں کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے سب کا طریقہ سمجھایا. اگر ہم ان کی سیرت کو اور ان کی سنت کو اپنا لیں, آپ یقین جانیے دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنے آپ سے آرام سے سکون سے دور نہ ہٹا سکیں. بہت اچھی اور بہت آپ نے میننگ فل بات کی ہے. بس ہمیں اللہ کرے کہ اس بات کی سمجھ آ جائے تو اور کیا چاہیے. زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں ہم بڑی آسانی سے, لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. اچھا ارم صاحبہ, جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماں کو بہت فکر ہوتی ہے اس کے جہیز کی, کہ اس کو کس طرح کا جہیز دینا ہے, اس کی جیولری کیسے ہو, اس کے کپڑے کیسے ہو, فرنیچر کیسا جائے, ایونٹ کو کیسے سجایا جائے. لیکن ماں اس چیز پر دھیان نہیں دیتی کہ بیٹی کو بیٹھ کر یہ بھی بتائے کہ اس نے جو دوسرے گھر جا رہی ہے, اس گھر میں جا کر اس کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور کیسے اپنے غصے پر قابو پانا ہے, کیسے بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی ہے. تو اس حوالے سے ماں کا جو کردار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں مائیں اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھا رہی ہیں؟ ریما, سچ اگر کہوں گی تو یہی کہوں گی کہ مائیں شاید اپنی ذمہ داری اس طرح نہیں نبھا رہی جس طرح ان کو نبھانا ارم چاہیے. صاحبہ, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی بات کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. ایک مجبوری ہے بریک کی, آپ ہی کی بات سے ہم شروع کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت.
बारानी रहमत presented by सर्फ एक्सेल, कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था इरम साहिबा से, इरम साहिबा उसका जवाब बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के। तो रीमा मैं यही कहती कि माएँ शायद उतनी मेहनत नहीं करती क्योंकि हमने ज़िंदगी को बहुत आसान समझ लिया है। दर हकीकत ज़िंदगी आसान नहीं है, उसको आसान बनाना पड़ता है और उसको आसान बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो मैं समझती हूँ कि जब एक लड़की नए घर में जाती है तो वो बच्ची नई ज़िंदगी शुरू कर रही होती है, उसे अपने घर से भी ये सपोर्ट होनी चाहिए कि बेटे अब ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने एक नया मीनार खड़ा करना है जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी झलक नज़र आनी चाहिए और जिस घर में तुम जा रही हो उसके रंग भी समाने चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि माशाल्लाह आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, भरा पूरा घर है। हमारे अपने घर में हम 4 भाई बहन, अम्मा अब्बा। तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बेटे तुम सबको अपने जैसा नहीं कर सकती ना, तुम उनके जैसा हो जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है इस बात का कि मेरे ससुराल में लोग मेरे जैसे हो गए माशाल्लाह। तो ये एक है। और एक बात ज़रूर बेटियों को सिखानी चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि उन्हें ये ज़रूर सिखाएं कि बेटा अपने कान बंद रखना, क्योंकि जब अपने कान बंद रखोगी ना तो कोई बुराई तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि लोगों की बातें आगे बढ़ने में रुकावट भी पैदा करती हैं और मायूसी भी पैदा करती हैं। वाह। तो जब अपने कान बंद रखे चलोगी तो ज़िंदगी तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी और तुम वो कर सकोगी जो तुम करना चाहती हो। कि लोग तकलीफ नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें हमें बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई तुम पर सितम करे तो मेरे इंतकाम पर राज़ी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। लेकिन हमें मोहब्बत की बात करनी है, प्यार की बात करनी है, इखलास की बात करनी है और मोहब्बत से। और जवाब के मुंतज़िर हूँ, आप बताइए सोनिया कि आपने भी एक्सरसाइज का तो बता दिया क्योंकि आजकल जो ख़वातीन खाना बनाती हैं या जो मर्द हजरात भी खाना बनाते हैं, हीट की वजह से भी उनकी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस हीट से कैसे अपनी आँखों को बचा सकते हैं? देखिए मोस्टली मैंने ख़वातीन को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है, जैसे लाइक कभी मैं अपनी किसी दोस्त के साथ हूँ किचन में, वो लोग बिल्कुल ऊपर खड़े होकर पॉट के ऊपर बना रहे होते हैं। तो मैं उन सभी से कहती हूँ कि सबसे पहली बात कि आप थोड़ा सा दूर खड़े हो डिस्टेंस से। और जहाँ तक स्किन का ताल्लुक है, क्योंकि गर्मी से आपको पता है स्किन की हिद्दत, स्किन के ऊपर जब वो गर्मी की हिद्दत जाती है तो आपकी जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब कभी आपको चूल्हे के पास जाना पड़े आपको खाना बनाने के लिए या XYZ कोई भी काम जहाँ आपको पता हो कि आपका एक्सपोजर आग के साथ, हिद्दत के साथ होने वाला है, तो अपना सन ब्लॉक लगाना ना भूलिए। सन ब्लॉक लगा के मेरी सिस्टर तो और मैंने उसको काफ़ी सारी बातों के जब समझाते हैं इंसान कि भाई आप आग के पास जाने से पहले आप इस तरह करो, वो इतना ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन अब जब माशाल्लाह ब्याह के वो अपने घर में पहुंची तो अब उनको याद आया कि जी हाँ मेरी बहन ने इस तरह से समझाया था। तो उसने मुझे कॉल करके बात कही कि अब मैं वाज़े फ़र्क फ़ील कर रही हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन में कोई मसला नहीं होता। और जहाँ तक आग में आँखों की हिद्दत की बात है तो ऑब्वियसली जब आप चूल्हे से थोड़ा सा दूर होकर पकाएंगे तो वो जो हीट है वो आपकी आँखों पर नहीं जाएगी। ट्रांसपेरेंट किस्म की ग्लासेस का इस्तेमाल करें। देखिए आप जब आप ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो वो जब स्टीम आएगी तो वो आपके ग्लासेस के ऊपर लग जाएगी और धुंधला हो जाता है। सो वैसे तो कोई भी मैंने नहीं देखा कि ऐसे कोई लगाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप थोड़ा सा दूर होके लगाइए, दूर होके खाना बनाइए। और खाने के फ़ौरन बाद आप जाके पकाने के बाद जब आप गर्मी से इतना एक्सपोज हो गए तो ठंडे पानी के छींटे मारें, आँखों को थोड़ा सा खोल कर जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और ठंडे पानी के इस तरह से जब आप स्प्लैशेस मारेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ तो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ना, आप जो बता रही हो सामने गुलजार भाई खड़े हैं, वो इस तरह पैन में मुंह डाल के नहीं बना रहे हो, थोड़ा सा दूर रख के बना रहे हो। गुलजार साहब की तो क्या बात है, कहाँ तक पहुँचा? जी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ दोनों तैयार हो चुकी हैं और चिकन ऑन टोस्ट जो है ये भी बिल्कुल क्रिस्पी तैयार है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। बस इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस उसमें जो है ना हमने इसको लाजमी ट्राई करके बताना है आपने, ठीक है। और यहाँ एक्वा जो है बडीज़ जो है वो तैयार हो चुका है सबरोसो का, और यहाँ मैं ड्रिंक लाजमी तैयार करूँगा। और टैंक का ये लेमन पेपर जो आपको एनर्जी भी देता है और पूरे दिन की जो एनर्जी हमारी लूज़ होती है तो पूरी ताकत आपको दोबारा से बहाल हो जाती है। तो याद रखिए लेमन इसको ज़रूर इस्तेमाल करें टैंक को। और दूसरा ये कि बच्चों बड़ों को दोनों को इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह मौजूद हैं। और साथ में इनका जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है कि तमाम लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी नेकियाँ जो हैं मिलकर एक बड़ी नेकी बनती है। तो लाजमी टैंक के साथ दें और
छोटी छोटी नेकियां अपने बच्चों को भी सिखाएं, ख़ुद भी करें कि इसको हमने इस्तेमाल करना है थोड़े से ठंडे पानी के साथ या बर्फ़ के साथ, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो ये हमारा लेमन पेपर जो है ये तैयार हो चुका है और इसे हम सर्व करेंगे इसके साथ, और करशी जाम शीरी और हमेशा की तरह 100% अरकिया से तैयार शुदा, और ये आपके सेहत के लिए इफ्तार हो या सैर हो दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये असली जो अरकिया से बना हुआ है, इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसमें संदल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो आपको ठंडक देती हैं आपकी बॉडी को और एनर्जी भी देती हैं, ताकि आप, और ये हमारा रिवायती स्टाइल है इसका, जो लाल वाला जो शरबत होता है ना, वो लाजमी बगैर इसके इफ्तार नामुमकिन है। तो करशी जाम शीरी को लाजमी इस्तेमाल करें, और इसमें हमने साथ में इसमें आप अगर दूध इस्तेमाल कर लें ऑल पर्स का, तो फिर तो क्या बात है, और एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको। और ये हमने इसके साथ दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, ऑल पर्स भी आ गया, 100% फुल क्रीम मिल्क के साथ इसे हमने सर्व कर दिया। ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, मेरा काम हो गया ख़त्म। लाइफ बॉय से स्टार्ट किया था हमने, हाथ वॉश करके, और लाइफ बॉय से एंड करेंगे, और हैंड सैनिटाइज़र जो है इसको आप लास्ट में थोड़ा से चंद कतरे हाथ पे लगा लें। लाइफ बॉय का ये हैंड सैनिटाइज़र पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, आराम से इस्तेमाल करें ताकि आप कोविड से बच सकें, और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, बड़ों को भी। ये आप हाथ साफ कर लिया, और साथ में लेमन मैक्स, जब बहुत सारे काम ख़त्म हो जाए, चंद कतरों में 1000 नींबू की ताकत के साथ आपके बर्तन को वॉश कर देता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय, बाय अल्लाह बाय। हाफ़िज़। माशाअल्लाह। शुक्रिया गुलजार साहब। मुस्तफ़ा साहब, आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। ये जो चाय आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, टी जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसको किस एज के लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनको सांस लेने में दुश्वारी है, क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ख़ास उम्र जो है उसके हवाले से लोगों को इस्तेमाल? एज़ पर आवर रिसर्च बेहतर है कि 12 साल से बड़े बच्चे के भी एज तक जो इसको यूज़ कर सकते हैं। वो हज़रात जो खुदा न खास्ता डायलिसिस हैं, या हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, वो उसको ना यूज़ करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल डाइल्यूट करके, अगर 7-8 साल के हैं तो 1 आध चम्मच आप इन्हें दे सकते हैं, पर स्टीम को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, आप स्टीम उसको जो है वो दे सकते हैं। इसमें दीगर ऐसी अज्जा भी हैं जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है कोरोना के, तो इसमें ऐसी ताकत के अज्जा भी है जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो देता है इसके अंदर। तो ये एक मुकम्मल मुरक्कब इस तरीके से बताइए जो आपको ड्यूरिंग कोविड एज़ वेल एज़ आफ्टर कोविड और बिफोर दैट ये मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको देता है। इसके साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद, जैसा बात साहब ने पहले भी अर्ज़ की थी, शहद का इस्तेमाल, चिया सीड्स का इस्तेमाल, मल्टी प्रोटीन है। हमारा एक हनी हकीम है जो 5 से 6 जड़ी बूटियों से मिलाकर हमने उसको बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर वो चिया सीड के साथ अगर लिया जाए तो वो मल्टी प्रोटीन है। इसके अलावा हमने हनी पे बहुत काम किया है। अभी ये जो हनी आपके सामने पड़ा है, ये हनी विद गोल्ड फ्लेक 24 कैरेट गोल्ड के साथ है, और इसमें बल्गेरियन रोज़ ऑयल है जो मैं बताऊंगा हमारी बहन को कि एंटी एजिंग का काम करता है। ये जो हमारे जो एज दिखने शुरू होते हैं तो रिंकल्स वगैरह, ये सिर्फ लगाने से नहीं बल्कि खाने से भी। खिलाने के बाद हम कह सकते हैं हमने अपने बच्चों को सोने का निवाला खिलाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्बास भाई से आप पूछेंगे, मैं पूछ लूँ सवाल? आप पूछिए। मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। कौन सा सुरमा साइंसी एतबार से फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्मत सुरमा, इस्मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे, और सबसे आला सुरमा यही कहलाता है इस्मत। बाकी दूसरे सियाह सुरमे भी लगा सकते हैं आप। इस्मत सुरमे से एक फ़ायदा मैं ऐसा बताता हूँ, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो बहुत जल्दी अपने सर के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, 1 टीस्पून के करीब शहद और आब ज़मज़म दोनों चीज़ों को मिला के एक महलूल बना लीजिए, और उसमें सलाई जो होती है सुरमे की उसको डुबोइए। उसके बाद उस सलाई को सुरमे के दाने के अंदर रख के और उसमें से सुरमा निकाल के दाईं आँख में 4 सलाइयाँ, बाईं आँख में 3 सलाइयाँ, हर दफ़ा इस तरकीब को आजमाइए और लगाइए। आपके सर का दर्द फ़ौरन चला जाएगा।
اگر مستقل آپ سرما اپنی آنکھوں میں لگا رہے ہیں تو آپ کے سیاہ بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے، اور جن کے سفید ہو چکے ہیں اگر وہ لگا رہے ہیں تو ان کے سفید بال سیاہی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ زمین میں ایک بیج بھی دباتے ہیں تو دوسرے دن صبح پودا نہیں نکلتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، 20 دن 25 دن 30 دن لگتے ہیں. ہر چیز کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے جب نتائج اچھے ملتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سونیا، اکثر آنکھوں میں کچرا چلا جاتا ہے یا ڈفرینٹ پارٹیکلس چلے جاتے ہیں تو لوگ رفلی اس کو آنکھ میں انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں خراب. تو اس کا بیسکلی طریقہ کیا ہے آنکھ کو صاف کرنے کا جس سے صحت آپ کی صحت؟ یہ جو رننگ واٹر ہوتا ہے، آپ اپنا ٹیپ کھول کے اور اس کے اندر ایسے پانی بھر لیجئے اور پھر اپنی آنکھ کے قریب کر کے آنکھ کو اسٹریچ کیجئے اور اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز سلولی اینڈ جینٹلی موو کیجئے. سو جو بھی کوئی چیز ہوگی وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. پانی نارمل ہو یعنی گرما ٹیپ واٹر جو نارمل ریگولر ٹیپ واٹر ہوتا ہے، ٹھنڈا یا گرم، جو ایک نارمل ریگولر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، اور ہمارے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سبھی لوگ صدقہ جاریہ کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو صدقہ کرنے سے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. obviously it goes without saying. لیکن ایک صدقہ ایسا ہے جو کہ چلتا چلا جاتا ہے صدقہ جاریہ میں اور بہت عظیم ہے، وہ ہے خون کا صدقہ کرنا، یعنی کہ خون کو عطیہ کرنا. یہ بہت زیادہ عظیم صدقہ کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. آپ سبھی لوگ اس سے ایگری کریں گے. اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ آپ کے انتظار میں ہیں. خون کی کمی ہو جاتی ہے بچوں کو، اور رمضان میں بہت سارے لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ابھی نہ دیں اور رمضان کے بعد ہم کریں. لیکن نہیں، رمضان کے مہینے میں اگر آپ عطیہ دیتے ہیں تو اس کا ڈبل ثواب بھی ہوتا ہے. اور ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خون عطیہ کریں گے تو آپ کے اندر کمی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کی طرف سے صحت مند خون جو ہے وہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی، بہت یہ اچھا بات کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے، تو واقعی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سلیقہ مند خواتین میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم جو سلیقہ دیکھتے ہیں کہ جس کو فر انگلش آتی ہے، باقی اس کے اندر کوئی سلیقہ نہ ہو، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب خوبیاں ہیں. اور جس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور اس کو بہت فلوئنٹلی وہ انگلش میں بات نہ کر سکے، تو لوگ اس میں بہت ساری کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے یہ جو ایک تضاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ خواتین کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہوں جس سے نہ صرف اپنا مقام بنا سکیں بلکہ اپنے والدین اور اپنے سسرال کے لیے بھی عزت کا باعث بن سکیں. ریما، جو خواتین کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں یا کسی کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں، وہ درحقیقت خود ایک بہت بڑے کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک سادہ سا جملہ ہے کہ سپریورٹی کمپلیکس از دی ورسٹ کائنڈ آف انفیریورٹی کمپلیکس. تو اور عورت جو ہے نا، وہ آج سے نہیں، زمانے قدیم سے بھی اس کا جو وجود ہے نا وہ زیر بحث ہی ہے. اس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ، وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. تو در حقیقت عورت کے اندر اللہ نے ایسی خوبی دی ہے کہ وہ ہر جگہ ڈھل جاتی ہے. سلیقہ، گھر بنانا، بچوں کو پالنا، ان کی بہترین تربیت کرنا، شوہر کی زندگی میں رنگ بھرنا، اس دنیا کو حسین بنانا، وہ تحفے تو اللہ نے اس کو دے کے بھیجے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا جو صنف نازک میں حسین ترین تحفہ ہے وہ ایک نیک بیوی ہے. وہی نیک بیوی ہے، وہ نیک نام ماں بن جاتی ہے. اور بیوی بننے سے پہلے وہی ایک نیک بیٹی ہوتی ہے، وہی ایک نیک بہن ہوتی ہے. تو عورت کو تو اللہ نے ایک خوبصورت جامع بنا کے آپ تک بھیج دیا ہے. تو میں اب اتنا ہی کہوں گی اس کے سلیقے کے لیے کہ زمانے اب تیرے مد مقابل ایک مضبوط عورت آ چکی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو ارم صاحبہ کا، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بات کو سمجھایا. ہمارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اغباز صاحب آپ کا بہت شکریہ. طب نبوی کی روشنی میں آپ نے اتنی خوبصورتی سے تمام دیکھنے والوں کو نسخے بتائے. سونیا لودھی آپ کا شکریہ. مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ایک سیکنڈ میں لوں گا صرف آپ کی. یہ جو امیونٹی ہے خدا نخواستہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر خدا نخواستہ کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے
یہ JDC میں اٹس فریلی اویلیبل, کوئی بھی جا کے فری میں لے سکتا ہے. ہمارے آؤٹ لیٹ پر آ کے 37 آؤٹ لیٹس پر آ کر اگر وہ کہہ دے کہ میں خدا نہ خاصے تکلیف ہے, ہم انہیں فری دے دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک. ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اس وقت اختتام کریں گے اور جائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت دوست ملک جس کا نام ترکی, اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ون اینڈ اونلی عمران عباس. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. ہم چلتے ہیں ترکی عمران عباس کے پاس.